خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سی 1 نیوز کے نمائندہ میاں مہران اکبر سے۔ جڑاوالا چوکی علی پور کے انچارج کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے 9C کا مقدمہ درج کر لیا۔ ایس پی سرکل جڑاوالا کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ چوکی انچارج محمد زبیر سب انسپکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چک نمبر 534 کے رہائشی عاطف ولد صادق سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے مقدمہ نمبر 125 بجرم 9C درج کر دیا۔ چوکی انچارج محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ہمیشہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ان منشیات فروشوں کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ علی پور بنگلہ چوکی میں آنے والے سائلین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے ہمارے سی 1 نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر امتیاز الطاف سے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری آصف حمید نے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں غلہ منڈی میں شاندار تقریب کا اہتمام ہوا، جبکہ مہمان خصوصی کی آمد پر گھوڑوں کا خوبصورت رقص بھی پیش کر کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری آصف حمید آف رحمان آباد کے اعزاز میں غلہ منڈی میں انجمن آڑتیاں کے زیر اہتمام ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی کا استقبال ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا خوبصورت رقص پیش کر کے کیا گیا اور مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ تقریب سے سید اشتیاق حسین شاہ، سید منور حسین شاہ، صدر انجمن آڑتیاں چودھری شفقت علی بھٹی، رانا قمر اور رانا غلام مصطفیٰ نے غلہ منڈی اور شہر میں دیگر ترقیاتی کام کروانے پر چودھری آصف حمید کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چودھری آصف حمید نے کہا کہ وہ حلقہ 122 کی عوام کی بے لوث خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔ بعد میں چودھری آصف حمید نے غلہ منڈی کی پختہ سڑک، معصوم شاہ کارپیٹ روڈ اور صفدر آباد روڈ کنارے نالے کی تعمیر سمیت متعدد منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی 1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ تھانہ وریام والا کی حدود سے 20 دنوں سے لاپتہ 3 بہنوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ پولیس بھی اپنی تلاش میں سرگرداں، مگر نتیجہ صفر۔ گھر والے بہت پریشان۔ محکمہ پولیس کے لیے لمحہ فکریہ۔ علاقے میں تشویش کی لہر۔ اعلیٰ حکام جلد نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے ہمارے سی 1 نیوز کے نمائندہ محمد زاہد سروہی سے۔ شورکوٹ میں سالانہ جلسہ و سلسلہ اہتمام صحیح بخاری شریف گزشتہ رات جامع مدینہ تعلیم الفرقان شورکوٹ منعقد ہوا، جس میں خصوصی خطاب حضرت مولانا رفیق جامی اور فیصل آباد، حضرت مولانا امیر معاویہ وٹو نے عظمت صحابہ پر بیان کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما شہباز خطابت عظیم نکتہ دان حضرت مولانا یحییٰ عباسی آف مظفر گڑھ نے شاندار الفاظ میں حضور پاک کی شان بیان کی۔ حضرت مولانا محمد طیب نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا۔ حفاظ کرام اور جامع سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی دستار بندی کی گئی۔ بانی مدرسہ قاری طاہر صاحب نے میڈیا کوریج کرنے پر تحصیل پریس کلب شورکوٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی ترجمان مقصود علی ڈومکی نے پریس کلب میں علماء کرام اور تنظیمی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران نصاب تعلیم کے متنازع نکات کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ انہوں نے اس موقع پر 11 فروری انقلاب اسلامی کی 43ویں سالگرہ پوری امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انقلابی اسلامی دنیا بھر کے مظلوموں اور محروموں کا انقلاب ہے، جو دنیا پر حاکم فرعونوں کے لیے زوال کا پیغام ہے۔ عصر حاضر کے عظیم انقلابی رہنما حضرت امام خمینی نے عوامی جدوجہد کے ذریعے 2500 سالہ شہنشاہیت کو عبرتناک شکست دی اور پوری دنیا میں عالمی استکباری قوتوں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے انہیں زوال پذیر بنا دیا۔ ہر سال کی طرح اس سال انقلاب اسلامی کے عاشق یوم اللہ 11 فروری کو بھرپور انداز سے منا کر عالمی استکباری قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ انقلاب اسلامی کا نورانی پیغام اب دنیا بھر کے
मजलूमों के दिलों की आवाज़ बन चुका है। उन्होंने मुतनाज़ नसाब तालीम के सिलसिले में वाइट पेपर जारी करते हुए कहा कि नसाब तालीम खुसूसन दिनियात में वतन अजीज़ पाकिस्तान में बसने वाले 7 करोड़ शहरियों के मजहबी अकायद और तालीमात को नज़रअंदाज किया गया। ऐसे मुतनाज़ किरदार के जिनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनी वाज़ेह है, उनको नसाब में शामिल करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क की एक तिहाई आबादी पर उनकी मजहबी तालीमात के बरक्स दीनी अकायद मुसल्लत करना जुल्म है। ताज्जुब है मिल्लत जाफरिया के मुसलसल एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ निसाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम दो टोक अल्फाज में मुतनाज़ निसाब को रद्द करते हैं। कल नमाज जुमा के इज्तिमाअत में निसाब के मुतनाज़ निकात से मुतालिक अवाम को आगाह किया जाएगा। कल्लात से खबर शामिल करते हैं हमारे सीवन न्यूज़ के नुमाइंदा फैज नेचारी से। शहीद अब्दुल्ला कहार ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान भर की तरह कल्लात से भी ट्रैफिक हादसात की रोकथाम, कोयटा कराची कौमी शाहराह और बलूचिस्तान के दीगर रूट के कौमी शाहराहों को दो रोया करने के हवाले से अलामती वॉक और रैली का इनेकाद किया गया। शहीद अब्दुल्ला कहार ट्रस्ट पाकिस्तान के मरकज़ी ओहदेदारान और मेंबरान मोहसिन बराहोई, नबी बख्श अंजुम और डिप्टी डायरेक्टर शहीद अब्दुल्ला कहार ट्रस्ट पाकिस्तान असद बराहोई की ज़ेर सदारत कल्लात शहर में ट्रैफिक के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करने और बलूचिस्तान के खूनी शाहराहों को दो रोया करने के हवाले से रैली B&R रेस्ट हाउस कल्लात से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई मेन RCD शाहराह, मिडवे, मुगलजई, दोस्त होटल और एलिमेंट्री कॉलेज कल्लात के मकाम पर एहतमाम पजीर हुई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली के अख्ताम पर रैली वॉक के शुरका से शहरी एक्शन कमेटी के सदर और कबायली रहनुमा मीर मुनीर अहमद शाहवानी, पीपल्स पार्टी कल्लात के रहनुमा फजलुर रहमान रहमानी, नदीम दहवाड़, टकरी महबूब शाहवानी, तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना इलाही बख्श नौरानी, अक़लियती बिरादरी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरजीत कुमार, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा अहमद नवाज बलोच, GTA आईनी के ओहदेदार हफीज साइद, जमियत नजरियाती के रहनुमा मुफ्ती अब्दुल नासिर मेंगल, BNP अवामी के रहनुमा सैफ साबिर बराहोई, शहीद अब्दुल्ला कहार ट्रस्ट के मरकजी ओहदेदारान नबी बख्श अंजुम और असद बराहोई और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अफसोस का मकाम है कि आज बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों को खूनी शाहराह के नाम से जानते और पुकारते हैं। वैसे तो आम हालत में किसी शाहराह को किसी अहम शख्सियत के नाम से मंसूब किया जाता है, लेकिन यहाँ हम कोयटा कराची या कोयटा तफ्तान और दीगर शाहराहों को खूनी शाहराह, कातिल शाहराह और अजदहा के नाम से जानते हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि ये नाम शाहराहों पर इसलिए रखे गए हैं कि यहाँ इन शाहराहों पर दिन रात ट्रैफिक हादसात के नाम पर मौत का रक्स जारी है। मुकर्ररीन ने कहा कि ज्यादातर हादसात ओवरटेकिंग और ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कौमी शाहराहों को फौरी दोरोया करके ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच जाएं। आखिर में रैली के शुरका ने शहीद अब्दुल्ला कहार ट्रस्ट के ओहदेदारान और मेंबरान को खिराज तहसीन पेश करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे C1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कारी एहसानुल्लाह ज़िया से। शेखपुरा में सर्विस शूज़ फैक्ट्री के एक यूनिट में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री के यूनिट को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का अमल शुरू कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 15 के करीब मजदूर झुलस गए। कस्टम हैदराबाद की जानिब से 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 6 माह में स्मगलिंग के 278 केसेस दर्ज किए गए। हैदराबाद से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मानी पठान की रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम हैदराबाद की जानिब से गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। कस्टम कलेक्टर हैदराबाद सादिकुल्ला खान की सरबराही में कस्टम टीम ने स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग किए रखा। 6 माह के दौरान 278 मुकदमात दर्ज करते हुए और कई मिलियन का स्मगल सामान जब्त किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जनवरी 2022 में 157 मिलियन के स्मगल शुदा अशिया तहवील में लेते हुए 58 मुकदमात दर्ज किए गए। कस्टम रिपोर्ट के मुताबिक तहवील में ली जाने वाली अशिया में नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, कपड़ा, गैर मुल्की गुटखा और दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम हुकाम की जानिब से इस दौरान 101 मिलियन से ज्यादा रकम की अशिया नजर आतिश भी की गई।
ماناوالا سے خبر دے رہے ہیں، جہاں پر C1 نیوز کے نمائندے ڈاکٹر گلزار احمد کی رپورٹ کے مطابق ضلع شیخوپورہ اور پنجاب کی سب سے بڑی کینال اپر گوگیرا برانچ جو کہ ماناوالا کے نزدیک کچی کوٹھی سے گزرتی ہے، جس کے ساتھ کئی گاؤں آباد ہیں۔ محکمہ انہار کی مبینہ غفلت سے مقامی لوگ نہر کے کنارے پر جانوروں کا پھسلا، گوبر اور کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ اب جبکہ عرصہ دراز سے پڑے رہنے والے کچرے گوبر سے تعفن پھیلنے لگا ہے، جس کی کئی موسمی امراض جنم لے رہے ہیں، جس سے لوگ نزلہ، زکام، کھانسی اور ہیپاٹائٹس جیسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے محکمہ انہار کی ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر نہر کے اطراف گندگی کے ڈھیروں کو اٹھایا جائے اور گھر بیٹھ کر تنخواہ لینے والے کرپٹ عملے کے خلاف کارروائی کر کے روزانہ کی بنیاد پر ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جروار سے ہمارے بیورو چیف عبدالقیوم سے۔ ڈگری نوکوٹ واقعے میں متاثرہ لڑکیوں نے جج کے سامنے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ نامزد ملزمان میں سے 15 ملزمان عدالت میں پیش۔ بچیوں نے 164 میں بیان میں گینگ ریپ کی تصدیق کی ہے۔ متاثرہ بچیوں کے وکیل بچیوں کے بیان کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھائیں گے۔ تفتیشی آفیسر نوکوٹ میں ہونے والے اغوا اور اجتماعی جنسی زیادتی کے واقعے کے مقدمات میں نامزد ملزمان میں سے گرفتار 15 ملزمان کو سول کورٹ میں مجسٹریٹ 2 ڈگری کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ معزز عدالت نے گرفتار ملزمان کو 2 دن کے ریمانڈ پر نوکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ پولیس اس مقدمات میں 12 ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی، جبکہ 3 ملزمان علی گل ٹنگڑی، حیات ٹنگری اور پھوڑو ٹنگری کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا، جسے بقیہ ملزمان کا ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر متاثرہ بچیوں فضا اور کنول کے وکیل نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بچیوں نے عدالت میں بتایا کہ ایک بچی کے ساتھ ایک نے جبکہ دوسری بچی کے ساتھ 2 افراد نے زنا کیا، اس میں ایک بچی کم عمر بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل میڈیکل رپورٹ جس میں جنسی زیادتی کی تصدیق نہیں کی گئی تھی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ ابتدائی رپورٹ ہے، فائنل رپورٹ ڈی این اے کی رپورٹ کے بعد ہی آئے گی جس پر حتمی رائے دی جا سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ محمد افضل کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ گینگ ریپ کا ہے، اس لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی اس کا ٹرائل ہوگا جس کی درخواست کی گئی ہے۔ متاثرہ بچیوں کے وکیل نے تصدیق کی کہ معزز عدالت کے سامنے دونوں بچیوں نے اپنے بیان میں برہنہ کر کے گھمانے اور تذلیل کرنے کی بھی تصدیق کی۔ ساتھ ہی تفتیشی آفیسر ایس ایچ او قادر بخش برہمانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ بچیوں کا عدالت میں بیان کرایا گیا ہے۔ مرکزی مقدمے میں نامزد ملزمان میں سے 15 ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں۔ گرفتار ملزمان سے کچھ برآمدگیاں بھی کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں متعدد مقدمات درج کیے گئے۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ایک بچی کے ساتھ ایک اور دوسری بچی کے ساتھ 2 افراد نے زیادتی کی، جبکہ اس موقع پر 20 افراد موجود تھے۔ بچیوں کے بیانات کی روشنی میں مزید دفعات بھی شامل کی گئیں۔ مقدمے کی مکمل میرٹ پر تفتیش کی جائے گی۔